نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عدد. عدد بتائیے عدد کے بارے میں. عدد واحد سے مثنیٰ بنانا ہے تو عدد کے بارے میں بتائیے. عدد کہتے کسے، کیا ہوتا ہے عدد، یہ تو بتائیے. عدد ہوتا ہے واحد، مثنیٰ اور جمع. تھوڑا اور بہتر کریں سر، بہتر کریں. اب آپ لوگ پروفیشنل ہو گئے. آپ یہ کہیں عربی زبان میں عدد جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں. اردو اور عدد 3 ٹھیک ہے. عربی زبان میں عدد 3 ہوتے ہیں. ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ اور 2 سے زائد کے لیے جمع. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب آپ بتائیے واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، فٹافٹ بتائیے. واحد سے مثنیٰ جو ہے نا دم آنی ایک ساؤنڈ ہے رفع کے لیے، اور اینی جو ہے نا نصب اور جر کے لیے. کیا کروں میں، آنی کیسے بناؤں، طریقہ بتائیں نا مجھے پورا. مثلا کہ مسلمون فار ایگزامپل ہو طریقہ تو بتائیں. طریقہ ایگزامپل کوئی بھی نہ ہو، آپ بغیر ایگزامپل کے بھی صحیح طریقے سے بتا سکتے. واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، اینڈ والا جو یہ طریقہ کار ہے. آپ مسلموں کو کیوں پکڑے، آپ بتائیے. اینڈ والا جو ہے اس کو فتح لگا کر اور الف اور نون رفع کے لیے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آنی ساؤنڈ بن جائے گی. جی آگے چلیں. اور جو ہے نصب اور جر ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا یا اور نون لگانا ہے. اینڈ والا جو ہے نا اس کو جی بتائیے. فتح لگا کر یا اور نون لگا کر اینی ساؤنڈ کرنا ہے اس کا. یا ساکن، یا کمپلیٹ کریں بات کو، یا نہیں کر رہے آپ. یا ساکن، سوری، یا ساکن اور نون کسرہ کے ساتھ. جی یا ساکن اور نون کسرہ. جی اینی. فریز ہو گیا ہے. جی ہاں اس طرف سے یہ میرے خیال میں باہر چلے گئے، دوبارہ واپس آئیں گے. جی انٹرنیٹ کی پرابلم لگ رہی ہے تھوڑی بہت. جی جی سر. ٹھیک ہے جی، ابھی ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ابھی کلیئر ہے، ابھی آواز آ رہی ہے. آواز تو آ جائے گی. بات تو مکمل کریں. واحد سے حالت نصب جر تو بتا دیں. جی نصب اور جر والا جو تھا نا، اینڈ والا جو ہے الفاظ اینڈ نہیں کہیں، بولے آخری حرف کے اوپر، آخری حرف کے اوپر جو ہے نا فتح لگا کر یا ساکن اور نون، یا ساکن لگا کر اور نون لگا کسرہ والی نون لگانا ہے. کسرہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلے.
راشد صاحب جمع کے بارے میں بتائیے, جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع جو اچھا راشد بولے پلیز بولے. جی ٹھیک ہے آپ بولیں, آپ بھی راشد ہیں, آپ بولیں. پلیز. اچھا جمع آپ کا پورا نام کیا ہے؟ راشد زمان ہے نا؟ میرا نام محمد رشید ہے, محمد رشید. اچھا تو رشید ہے. راشد پہ آپ کی جواب دیتے, آپ کا نام رشید ہے تو راشد پہ نہیں جواب دینا. اچھا مجھے آپ رشید بولا کریں تو ان کو راشد بول دیا کریں. میں تو راشد ہی کہہ رہا ہوں, آپ جواب دینا, مجھے تو معلوم ہے آپ کا نام رشید ہے. جی جی چلو راشد صاحب پھر بولیں. ہاں جی جی اچھا. آپ بھی جی جو اچھا. بولتے ہیں. جی راشد صاحب. جمع کی دو اقسام ہیں, ایک جمع سالم اور ایک جس میں آگے جمع بھی سالم اور بتاتا اقسام رہوں. بتائیں نا, آپ اقسام بتا رہے تھے. ایک جمع سالم, جمع مذکر سالم, جمع سالم اور دوسری جمع نہیں میں کنفیوز ہو گیا. جمع مذکر سالم اور جمع کی دو اقسام ہے نا, کون کون سی اقسام ہے؟ سالم اور مکسر ہی ہیں, بس دو ہی ہیں جمع استاد. مؤنث سالم. جمع سالم اور جمع مکسر, آپ بتائیے جمع سالم کسے کہتے ہیں, جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم جس میں واحد لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں واحد سے جمع سالم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ طریقہ صرف اس کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے مختلف ہے. طریقہ تو میں نے بھی آپ سے پوچھا ہی نہیں. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر جو جس میں توڑ جاتا ہے. جمع مکسر کون سے اسما کی جمع مکسر بنتی ہے, کون سے کی جمع سالم بنتی ہے؟ حالت رفع میں. راشد بھائی آپ سوال کچھ اور سن رہے ہیں, جواب کچھ اور دے رہے ہیں. اس میں سے بات کون سے اسما کی جمع سالم بنتی ہے اور کون سے اسما کی جمع مکسر بنتی ہے؟ رفع مکسر زیادہ تر جو ہوتے ہیں منصرف سے ہوتی ہے, منصرف سے. راشد صاحب آپ کچھ کنفیوز لگ رہے ہیں مجھے بہت. میں سوال پہ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں. نہیں تو پھر ایسے مزہ نہیں ہے نا, آپ غور سے سوال سنیں نا میرا. لیکن کون سے اسما ایسے ہیں جن کی جمع ہاں. سالم بنتی ہے اور کون سے اسما ایسے ہیں جس کی جمع مکسر بنتی ہے؟ جمع مکسر کس کی بنتی منصرف. اس کا میں جواب دے دوں استاد جی. ایک منٹ رشید صاحب رک جائیے نا, آپ کی باری آ جائے گی, پریشانی نہ ہوئی. ٹھیک ہے. یہ راشد صاحب منصرف اسما کی. منصرف اسما کا کیا تعلق ہے؟ منصرف اسما کی جمع بنتی ہے, مجھے بتائیے کہ آپ جمع مکسر کی پوچھ رہے ہیں یا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں بہت سمپل. آپ نے کہا دو جمع ہوتی ہیں, ایک جمع مکسر ایک جمع سالم. میرا آپ سے سوال ہے کہ کون سے اسماء ہیں جن کی جمع سالم بنتی ہے اور کون سے اسماء ہیں جس کی جمع مکسر بنتی ہے؟ جمع سالم جو ہوتی ہے ان کے جمع سالم ان کی بنتی ہے جن کے آخر میں تائے مربوطہ ہوتی ہے. نہیں کیا کر رہے ہیں آپ نے پچھلی دفعہ کا نوٹنگ آپ کے پاس نوٹ نہیں ہے کیا آپ نے؟ تو پھر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا اس پہ. جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ واحد لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں. واحد سے جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث کے لیے مختلف ہے. جمع سالم بنتی کس کی ہے؟ جمع سالم بنتی ہے صفات کی. اچھا یہی لکھا ہوا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جمع, آپ کو یہ تو بات کی بات ہے, آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس کی میں نے سالم بنانی ہے اور کس کی میں نے مکسر بنانی ہے؟ پہلے یہ تو ریفائنڈ ہو آپ کو. تو جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ جمع سالم بنتی ہے عموماً صفات کی. نہیں انور آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی. آپ کو سنائی نہیں دے رہی کہ سب کو سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے نہیں آواز سنائی دے رہی. آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی کہ سب کو سنائی نہیں دے رہی؟ نہیں ہمیں آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے جی ہمیں آ رہی ہے. راشد صاحب آپ کے نیٹ کا کوئی مسئلہ, باقی سب ساتھیوں کو آ رہی ہے. باقی سب ساتھیوں کو آ رہی ہے. چلے رشید صاحب آپ بتائیے پلیز. جمع سالم جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں صفات سے بنتی ہے اور جمع مکسر اس میں ذات سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جمع سالم جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حالت رفع میں آخری جو لفظ ہوتا ہے اس کو آپ دمہ دے دیں
واو ساکن اور نون زبر نہ لگا دیں، اونا دیکھیں کی ساؤنڈ. آپ سب لوگوں کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جواب دینے کے لیے تو بہت تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ سوال سنتے نہیں ہیں پورا. اچھا اور اگر اچھا آپ سوال سنیں اور اس کے بعد جواب دیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا. آپ لوگ ٹھیک. سوال پورا سنتے نہیں ہیں. میں دوبارہ آپ کے سامنے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جمع سالم بنتی کیسے، یہ مجھے بتائیے. جمع سالم جو ہوتی ہے اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ اسم ٹوٹتا نہیں ہے. وہ تو جمع سالم کی ڈیفینیشن تھوڑی میں نے پوچھی ہے آپ سے، ایک ہی جی. چیز کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جمع سالم بناتے کیسے ہیں؟ اس کے آخر میں جو ہے آپ دمہ دے دیتے ہیں. آپ غلط جواب دے رہے ہیں نا. آپ بتائیں جمع سالم مذکر کی الگ طریقے سے بنتی ہے، مؤنث کی الگ طریقے سے بنتی ہے. آپ جی مجھے جی ڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں میں مذکر مؤنث کی ایک ہی طریقے سے بناؤں گا. نہیں تو آپ ڈفرنٹ. جواب کمپلیٹ کریں نا ڈیئر. اچھا اچھا ٹھیک ہے. لکھی ہوئی چیز پڑھی ہوئی چیز سامنے لکھی ہوئی چیز کو بھی آپ لوگ نہیں پڑھ رہے صحیح. جی جی مذکر کی اور مؤنث کی دونوں کی ڈفرنٹ بنتی ہیں. اب آپ بتائیے کس کی کیسے بنتی ہے. اچھا حالت رفع میں مذکر کی جو ہے آخری حرف کے اوپر آپ نے دمہ دینی ہے. اس کے بعد پھر واو ساکن اور نون زبر نہ لگانا ہے، اونا کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے. اور جمع سالم جو ہے نصب اور جر میں آخری لفظ کے اوپر حرف کے اوپر آپ زیر دیں گے اور یا ساکن اور نون زبر نہ آپ کا اینا ساؤنڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر مذکر مونس حالت رفع میں گول تا جو ہے اس کو ہٹا کر آتن لگا دیں گے اور نصب اور جر میں آتن لگا دیں گے. زبردست. بس اتنی سی بات تھی سر، جی. اتنی سی چیز تھی، اس کو آپ لوگ لمبا کرتے ملا مجھے. اچھا دیکھیے جی جمع سالم یہ آپ کو پتا ہے، آپ کو مصنع ہی پتا ہے. جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے. جمع مکسر کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ عموماً یہ ذات کی بنتی ہے. اور اس میں ذات کسے کہتے ہیں؟ جسے سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل سی آ جائے، اسے ہم اس میں ذات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ذات کے عموماً جو ہے وہ جمع مکسر بنتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی جمع سالم بھی بن سکتی ہے. اسی طرح سے اس میں صفات کی عموماً جو ہے وہ جمع سالم بنتی ہے، لیکن جمع مکسر بھی بن سکتی ہے. ذہن میں رکھیں اسی طرح سے. اچھا جی مجھے بتائیے کہ واحد اسم کا اعراب کیسے پہچاننے میں آتا ہے؟ واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ تنوین کے ساتھ. تنوین غلط جواب ہے. واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں؟ حرکت کے ساتھ. حرکت سے پہچانتے ہیں، کیونکہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جس میں تنوین نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی. صحیح. واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں؟ حرکت سے. حرکت سے پہچانتے ہیں. اور مثنیٰ اور جمع کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کو علامت سے یا لفظی کہہ لیں یا ساؤنڈ کہہ لیں. ساؤنڈ کا. ٹھیک ہے. یا تو آپ ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں، اونا اینا کی ساؤنڈ سے. ٹھیک ہے. یا آپ اس کو لفظی ساؤنڈ سے لفظ سے پہچانتے ہیں، آنی، اینی، اینا، اونا، آتن، آتن، اس سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب جمع مکسر کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن جمع مکسر کے اعراب کے حوالے سے سمجھتے، کیونکہ اعراب اصل چیز ہے نا ہمارے لیے. اعراب کے حوالے سے سمجھ لیں کہ جمع مکسر کا اعراب واحد کی طرح ہوتا ہے. یعنی واحد کے اعراب کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ حرکت سے. اس کا مطلب ہے کہ جمع مکسر کا اعراب بھی حرکت والا ہوگا. جمع مکسر کا اعراب بھی حرکت والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمع مکسر کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ واحد کی طرح ہوتا ہے. واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ حرکت سے پہچانتے ہیں. اس کا مطلب جمع مکسر کا جو اعراب ہوگا وہ حرکت کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے حرکت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تین چیزیں آتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں منصرف اسما، یا تو وہ منصرف ہوگا. منصرف اسما کا کیا مطلب ہے؟ وہ تینوں حالتیں قبول کر لیتا ہے. منصرف، ہاں تینوں حالتیں اور تنوین لیتا ہے. تنوین ہوگی نا. اصل چیز بتائے، اصل بات تنوین. ہوتی ہے وہ آپ بتاتے نہیں ہے، باقی سب آپ نے بتا دیے. ٹھیک ہے. اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. منصرف کے بعد دوسری کون سی چیز ہے؟ غیر منصرف کے بعد دوسری کون سی چیز ہے؟ تینوں حالتیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منصرف پہ آپ نے بات کر دی نا, تنوین ہوتی ہے, تینوں حالتیں لیتی ہے. اب دوسرا اعراب کون سا ہے؟ منصرف کے علاوہ کون سا اعراب ہوتا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. غیر منصرف کے اندر کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ اس کی پہلی کنڈیشن ہے وہ تنوین نہیں لیتا. ٹھیک ہے, اور دو حالتیں میں ہوتا ہے نصب اور جر میں دو حالتیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا دیکھیں اپنی ٹرمنالوجیز کو اگر آپ آسان کر دیں گے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر منصرف دو حالتیں لیتا ہے. آپ کہیں غیر منصرف حالت جر نہیں لیتا. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آسان کریں نا اپنی چیز کو, آسان جتنا واقعی آسان کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے جی. ٹھیک ہے جی. بس اب غیر منصرف کی آپ نے ایک تو کیٹیگریز پڑھ لی تھی. آپ نے غیر منصرف کی کیٹیگریز پڑھی تھی نا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ غیر منصرف کی کیٹیگریز پڑھی تھی نا آپ نے, کہ انبیاء کے نام, فرشتوں کے نام, مؤنث عورتوں کے نام. اب یہاں کیا ہوگا کہ ہم کون سے اسماء ہوں جن کو ہم غیر منصرف ٹریٹ کریں گے؟ وہ کون سے اسماء ہوں گے جن کو ہم غیر منصرف ٹریٹ کر سکیں گے؟ تو نوٹ کر لیں, جو پہلا والا اسماء ہوگا جس کو ہم غیر منصرف ٹریٹ کریں گے وہ ہوگا الف ممدودہ. الف ممدودہ پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ الف اور حمزہ جس کے آخر میں آیا, جس کی ایسی شکل ہوتی ہے, فتح اس سے پہلے الف اور اس سے پہلے حمزہ, اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. ایسے اسماء جو الف ممدودہ پہ بند ہوں گے وہ تمام اسماء پہ کون سا اعراب آئے گا؟ کون سا اعراب آئے گا؟ حالت جر نہیں آئے گی. کون سا اعراب آئے گا وہ بتائیں مجھے. منصرف آئے گا یا غیر منصرف آئے گا؟ غیر منصرف. تو غیر منصرف کا اعراب کون سا ہوتا ہے بتائیے؟ رفع اور نصب میں ہوگی. نہیں سر, آپ کو غیر منصرف کا اعراب آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ تنوین نہیں ہوتی اور حالت جر قبول نہیں کرتا. کمپلیٹ آنسر دینا زمان صاحب, آنسر کمپلیٹ دیں پلیز. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے غیر منصرف کی؟ تنوین نہیں قبول کرنا. میں آپ لوگوں سے سوال کچھ اور پوچھتا ہوں, لوگ جواب کچھ اور دیتے. غیر منصرف اسماء کی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ الف ممدودہ پہ ختم ہوتا ہو. جی الف ممدودہ. سامنے چیز لکھی ہوئی کا جواب نہیں دے پا رہے آپ لوگ. اچھا, دوسری کنڈیشن سمجھ لیں, ایسا اسم ہو کہ جو 5 حرف پہ مشتمل ہو. 5 حرفی لفظ ہونا چاہیے, لیکن وہ 5 حرفی کیسے ہوگا اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اس کے پہلے حرف کے اوپر فتح ہوگی, دوسرے حرف پہ بھی فتح ہوگی, پھر الف ہوگا اور اس کے بعد 2 حرف ہوں گے اور. یعنی ایسا 5 حرفی اسم ہو جو جس کے پہلے 2 پہ فتح ہو, پھر الف ہو, پھر 2 اور حرف ہو, تو ایسا اسم بھی غیر منصرف کہلائے گا. ایسا اسم بھی کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف کہلائے گا. تیسری کنڈیشن ہے 6 حرفی ہو, یعنی یہ تو 5 حرفی تھا, ایسا اسم ہو جو 6 حرف پہ مشتمل ہو. اس کی کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے, پہلے پہ فتح, دوسرے پہ فتح, پھر الف, پھر 3 حرف ہوں گے, لیکن جس میں سے بیچ والا حرف ہوگا وہ لازماً ساکن ہونا چاہیے. یہ 3 کنڈیشن اگر کسی اسم میں پائی جائیں گی تو ایسا اسم کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف کہلائے گا. تو اس کا مطلب ہوگا غیر منصرف اسم ہوگا, اس کے اوپر حالت جر قبول نہیں کرے گا اور تنوین قبول نہیں کرے گا. کلیئر ہے جی یہاں تک بات؟ جی, کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آخری پہ کیا ہے, 5ویں پہ انور پلیز. 6 لفظ کی بتایا ہے. 6 لفظ کی کنڈیشن کیا ہے؟ 6 حرفی ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے دونوں حرف کے اوپر فتح ہو, پھر الف ہو, اس کے بعد 3 حرف ہو, جس میں سے بیچ والا حرف لازم ساکن ہونا چاہیے. اچھا ساکن, جی. اچھا, اعراب کی تیسری کنڈیشن کون سی ہے؟ منصرف, غیر منصرف اور مبنی. تو مبنی اسماء کی پہچان کیا ہوگی؟ ایسا اسم ہو جس پہ الف مقصورہ آ جائے. ایسا اسم ہو جس کے اوپر الف مقصورہ آ جائے. الف مقصورہ کی پہچان کیا ہے؟ الف اور یا, کھڑی الف اور یا. کلیئر ہے جی یہاں تک؟ جی.
کوئی سوال ہے تو پوچھیے. جی سر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں سر. ٹھیک ہے استاد جی چلیں کہاں چلیں؟ آگے چلیں. آگے چلیں گڈی آگے لے کے چلیں. اچھا جی آپ ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح سے آپ. ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اب میں جس سے پوچھوں صرف وہی جواب دے. ٹھیک ہے جی. سلیم نور الدین صاحب. سلیم صاحب جی جی کیا لکھا ہے میں نے؟ کتاب. کتاب. مجھے بتائیے کتاب جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ کتاب منصرف ہو گیا کیونکہ مؤنث ہے. مذکر ہے سر. مذکر ہے. کتاب کی واحد اسم کی تینوں حالتیں بتائیے. جی رفع میں کتابن، نصب کتاب. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نصب رفع. اچھا آپ پڑھتے رہیں. کتابن کتابن کتابن. جی اس کا مثنیٰ بنائیے. کتابتن کتابتن. اس کا مثنیٰ بنائیے. مثنیٰ کیسے بنتا ہے؟ اچھا سر مثنیٰ کیسے بنتا ہے؟ ہاں سوری کتابانی معاف کیجیے. جی کتابانی کتابینی کتابینی. بہینے نہیں بہینے کتابینی. مجھے بتائیے کہ کتاب جو ہے وہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ یہ اس میں ذات ہے. ذات ہے تو اس کی جمع سالم بنے گی کہ جمع مکسر بنے گی؟ اس کی سالم بنے گی. سالم بنے گی. اس میں ذات ہے. اس میں ذات ہے. اس میں ذات میں وہی مکسر بنے گی. آپ سوال پوری طرح سے سن کے جواب دیں. اس کی جمع مکسر بنے گی. آپ کو کتاب کی جمع معلوم ہے؟ کتب. کتب. کتاب کی جمع ہے کتب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کی جمع ہے کتب. کتب پہ اعراب کون سا آئے گا؟ جی بتائیے کتب پہ اعراب کون سا آئے گا؟ منصرف کا آئے گا، غیر منصرف کا آئے گا کہ مبنی کا آئے گا؟ اس پہ غیر منصرف کا آئے گا. غیر منصرف کا آئے گا. کیوں؟ کیا الف ممدودہ کا ختم ہو رہا ہے؟ یہ کیا یہ اسم کیا الف ممدودہ پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں صرف، اور کوئی جواب نہ. نہیں یہ اسم کیا 5 حرف پہ مشتمل ہے کیا؟ نہیں یہ اسم کیا 6 حرف پہ مشتمل ہے کیا؟ نہیں. تو غیر منصرف کی صرف 3 کنڈیشن ہے. آپ نے کیسے کہا غیر منصرف ہوگا؟ دیکھیے تھوڑا سوچ سمجھ کے دیکھ کے جواب دیں گے تو آسانی رہے گی. جلدی میں رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب بتائیے کتاب پہ اس پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف، غیر منصرف کے مبنی؟ اس پہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ واحد کی شکل میں اس پہ اعراب لگیں گے. ارے میں آپ سے پتہ نہیں آپ کو بات ابھی ہم کر رہے ہیں جو 1977 میں بات کی تھی اس پر ریپیٹ کر. آپ کو میں نے بتا دیا کہ جمع مکسر کا اعراب 3 کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. منصرف بھی ہو سکتا ہے یعنی تنوین کے ساتھ بھی، غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے بغیر تنوین کے بھی، اور مبنی بھی ہو سکتا ہے. غیر منصرف کب ہوگا؟ اس کی 3 کنڈیشن ہے. صرف چوتھی کنڈیشن نہیں ہے کوئی. مبنی کی ایک ہی کنڈیشن ہے، باقی جو کچھ بچ جائے گا وہ منصرف ہوگا. آپ مجھے بتائیں کون سا اعراب لگے گا؟ منصرف کا لگے گا، غیر منصرف کا لگے گا کہ مبنی کا لگے گا کتب کے اوپر؟ منصرف کا لگے گا. منصرف کا. تو کیا اعراب آئے گا اس کا؟ کتبن قبول. اتنی مختصر سی چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں یار. حالانکہ نصب بتائیے. کتبن 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 کتبن. دو زبر کے بعد الف آئے گا؟ الف جی آئے گا. حالت سر بتائیے. کتبن
नजीर साहब जी मैं आपके सामने एक रखता हूं, वलद। वलद मुझे बताइए मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? वालादुन जो है ना मुनसरिफ है उस्ताद। आपने वलदुन क्यों कहा? मैंने तो आपसे वलद पूछा था। वलद वलद मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ मुनसरिफ है। मुझे बताइए कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुझे पक्की बात है? जी चलिए, ये मुझे वलद की तीनों हालतें बताइए वाहिद की। वलद वलदुन वलादन अलिफ के साथ वलादिन। ठीक है, मुसन्ना बनाइए। वलादानी वलादूना सॉरी वलादानी वलादीना वलादीनी वलदीना वलाद वलादानी वलादैनी वलादैनी। जी, वलदानी वलदैनी वलदैनी। वो क्या कर रही है? हो गया? नहीं नहीं, अभी कहाँ हो गया? इतनी जल्दी है? कहीं जाना है आपने? अब इसके आपने इसकी जमा मुकस्सम बनानी है। वलद की जमा पता है आपको? इसकी औलादुन औलादुन औलादुन। अरे कितना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई? औलाद आपने कह दिया। अब मुझे बताएं औलाद के ऊपर एराब कौन सा लगेगा? मुनसरिफ का, गैर मुनसरिफ का कि मबनी का? मुनसरिफ क्यों? तनवीन, क्योंकि वो क्या जो है बताइए? ना उस कैटेगरी में फिट नहीं आता जो आपने तीन बताई है क्यों? ना। 5 हर्फ है ना, 5 हर्फ पे। नहीं वो उसका जो है ना वो फिट नहीं होते मेरे ख्याल है उस जो आपने तो 5 बताया। हर्फ से है ये। 5 भी हैं हाँ, जी, लेकिन सेंटर में अलिफ नहीं है ना। अलिफ तो है, लाम अलिफ नहीं है। दो ई, फिर भी मेरे ख्याल है नहीं बनता है। तो वजह बताइए ना, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जी औलादुन नहीं पता जी, कोई समझ नहीं थोड़ा आ सा रहा। गौर करें सर, गौर करें, ऐसा ना करें। क्योंकि ये अलिफ जो है ना 1 2 3 3 के बाद आ रहा है ना, आपने 2 वाले यहाँ बोले तो थे। 3 के बाद ही है। 1 2 3। 1 2 नहीं 4 है ना। अलिफ भी है, दाल लाम फिर अलिफ है ना। तो भाई यही जवाब देना सिंपल। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? जी सिंपल जवाब दें सर, इसमें क्या मसला है? जी प्रॉब्लम थोड़ी है। यही मैं आप सर्च करता हूं। चलो सीधा जवाब दे सर, ये कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। बहुत सिंपल, आगे तक क्यों जाते? पहले 2 हर्फ के ऊपर फतह होना चाहिए ना। जी पहले 2 हर्फ पे फतह है ही नहीं सर जी। ठीक सिंपल रखे ना, पहले 2 हर्फ पे फतह है ही नहीं। तो इसमें क्या, ठीक। कौन सा इराब आएगा? मुनसरिफ का आएगा। तो क्या हो जाएगा? औलादुन। औलादुन। हालत नसब में औलादन अलिफ के औलादन साथ से क्या लिखा आएगा? अलिफ आएगी। औलादिन नस जर। औलादुन। जी रशीद साहब। जी सर। नाफिजा, मुझे बताइए नाफिजा किसे कहते हैं? खिड़की को। खिड़की को। मुझे बताइए मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, मबनी? ये मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है ये। मुअन्नस है। तीनों हालतें बताएं वाहिद की। नाफिजातुन, नाफिजातन, नाफिजातिन। अच्छा, ये इसका मुसन्ना बनाइए। नाफिजातानी, नाफिजातैनी, नाफिजातैनी। जबरदस्त। आपको इसकी जमा पता है? नाफिजा की
جی نافذہ کھڑکی اچھا چھوڑ دو. نہیں پتا استاد جی. نوافذ. مجھے بتائیے اس پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف، غیر منصرف، مبنی؟ نوافی اس میں غیر منصرف آئے گا. غیر منصرف کی کون سی کنڈیشن کو فالو کر رہی ہے؟ یہ ٹوٹ گیا ہے اسم. ٹوٹ گیا ہے اسم؟ جو سارے ٹوٹ گئے تھے اسم. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں باس. اچھا نافذہ پٹی سے اتر جاتے ہیں بالکل. جمع مکسر تو کہتے ہیں اس کو جس طرح اسم ٹوٹ جاتا ہے. جی میں جی اعراب کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کون سا اعراب آئے گا؟ جواب دیں آپ اس کا مجھے. نوافذہ منصرف ہی آئے گا. سوری غیر آپ کے منصرف سامنے موجود ہے. نہیں سوری منصرف نہیں آئے گا. نوافذہ تو سر جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف کا آئے گا یا غیر منصرف کا آئے گا؟ غیر منصرف. غیر منصرف کیسے؟ کون سی کنڈیشن کے حساب سے؟ کیوں یہ اس کیٹیگری میں فول نہیں ہو رہا. غیر منصرف آئے گا. غیر منصرف کیسے کہتے ہیں؟ یہ تینوں حالتوں میں 2 حالتیں لیتا ہے. رشید صاحب دیکھیں آپ اپنی ٹرمینالوجیز کو چیزوں کو تھوڑا بہتر طریقے سے کریں. آپ خود کنفیوز رہیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جمع مکسر کا اعراب اصل چیز ہے. اعراب اس کا یا تو منصرف ہوگا یعنی تنوین والا ہوگا، یا غیر منصرف ہوگا بغیر تنوین کے ہوگا، یا مبنی ہوگا جس کی ایک ہی طرح کی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی وہ کب کس وقت ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا یہ مجھے بتائیے. جی لکھا ہے. اب اگر آپ نے کسی اسم کو چیک کرنا ہوگا تو کہاں چیک کریں گے مجھے یہ بتائیں. کہاں چیک کریں گے آپ؟ آپ نے صرف ان 4 چیزوں میں چیک کرنا ہے نا بھائی. جی جی اگر اسی میں ان 4 چیزوں میں فال نہیں کر رہا تو اس کو ڈالیں. اس کو آپ نے چیک کیا ان 4 چیزوں میں کہیں؟ اس نوافذ کو آپ نے ان 4 چیزوں میں کہیں چیک کیا ہے؟ یہ جواب دیں مجھے آپ. نہیں کیا ادھر. اگر نہیں کریں گے تو کیسے؟ آپ تکے ماریں گے نا. کبھی جی منصرف کہیں گے، کبھی غیر منصرف کہیں گے، کبھی مبنی کے تکے ماریں گے. تکے صحیح. کیوں مار رہے ہیں؟ 5-4 چیزیں لکھی ہیں. اب مجھے بتائیے نوافذ پہ کون سی حرکت آنی چاہیے؟ یہ جو نمبر 3 پر آپ نے لکھی ہے 2 زبر اور الف اور پھر آگے. اب مجھے بتائیے کون سی آنی چاہیے؟ غیر منصرف. تو کریے حرکت بتائیے. بتائیں حرکت بتائیں پھر. جی نوافذہ تو. نوافذ تو کہاں سے آیا؟ تو تا کہاں سے لے کے آ رہے ہیں آپ؟ نوافذ لکھا ہے تو اس کا نوافذ تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو نہیں ہے. نہیں تو نہیں ہے. نوافذو. نوافذ اگر نصب بتائیے. نوافذہ. سر جی آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. یہ 4 چیزوں سے کوئی چیز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھائے تنوین لگا دیا کریں گا. ٹھیک. آپ تکے کیوں مارتے ہیں؟ حالت جر بتائیے. نوافذہ. جی راشد صاحب، راشد صاحب کتنے ہو؟ جی راشد صاحب آواز آ رہی ہے؟ چلیں زمان صاحب. جی راشد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں راشد صاحب کو آواز دے رہے. زمان صاحب. جی سر.
جی زمان صاحب، مصباح. جی سر. جی مصباح. مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ. چراغ کو. مجھے بتائیے یہ جو لفظ مصباح ہے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے سر. منصرف ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. تینوں حالتیں بتائیے واحد کی. مصباح، مصباحن، مصباحن. زبردست. مثنیٰ بنائیے. مصباحانی، مصباحینی، مصباحینی. جی آپ کو اس کی جمع معلوم ہے؟ نہیں سر. اس کی جمع ہے مصابیح ہے. مصابیح. یس، سورہ ملک میں جمع مصابیح. ہے مصابیح. اب مجھے بتائیے کہ اس پہ کون سا اعراب لگے گا؟ 5 حرفی غیر منصرف کا. یہ 5 حرفی ہے؟ ہاں؟ یہ 5 حرفی 6 ہے؟ حرفی، 6 حرفی سر. 6 حرفی کی تینوں کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے اس پہ؟ 6 کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے اس پہ ساری کنڈیشن؟ سر پہلی پہ بھی، پہلی تینوں ہو رہی ہے مسا، اور چوتھی پہ کچھ بھی ہو، اور 5ویں پہ یہ مصابیح لازمن ساکن ہونا چاہیے. لازمن ساکن ہے. ساکن ہے. ختم ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مسا. مصابیح. زبردست. حالت نصب بتائیے. مصابیحا. حالت جر بتائیے. مصابیحا. مصابیح. غیر منصرف اسماء یاد رکھ لیجیے گا حالت جر قبول نہیں کرتے. کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، کرتے ہیں. جب کریں گے تب میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی سر منظور یہ صاحب. سر جی ایک بولیں. سوال ہے. پوچھیے صاحب. سر یہ جو 6 حرفی کا قاعدہ آپ نے لکھا ہے وہ چونکہ ذرا کافی چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ چھٹے حرف پہ آئے گا ساکن یا 5ویں حرف پہ ساکن آئے گا؟ 5 ایسے ہی 5 5ویں. اوکے سر، تھینک یو سر، تھینک یو. جی منظور صاحب جی موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. It's better to be a late rather than a Mr. Late. جی It's better to be a late rather than Mr. Late. ہاں تھینک یو، کیا ہے تھینک یو. جی شہید. منصرف غیر منصرف؟ منصرف یا غیر منصرف؟ منصرف. منصرف. مذکر کے مؤنث؟ مذکر. مذکر. واحد اسم کی تینوں حالتیں بتائیے. تینوں حالت. واحد اسم کی شہیدن، تینوں حالتیں شہید، بتائیے. شہیدن، 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 شہید، شہیدن. دوبارہ بولے. یہ جی بولے، دوبارہ بولے، غلط بول رہے. بولے. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ سمجھ نہیں آئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں واحد اسم کی تینوں حالتیں بتائیے. واحد اسم. شہیدن، 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 شہیدن. شہیدین. مثنیٰ کی تینوں حالتیں بتائیے. شہیدان، شہیدان، شہیدین، شہیدین. شہیدانی، شہیدینی، شہیدینی. صحیح طرح سے پروناؤنس کریں. اس کا آپ کو جمع معلوم ہے؟ شہید شہید، جمع معلوم ہے؟ شہیدون، شہیدون،
तो मैंने आपसे पूछा मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। इसकी जमा है नहीं। शुहदा। शुह, अच्छा शुह, मुझे बताइए शुहदा के ऊपर कौन सी एराब आएगा? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ के मबनी? ये आपने कुछ पहले समझाया हुआ, वो मैं मिस कर गया हूँ। अलफ ममदूदा वाला अब आप देखें ना, आपने एराब चेक करना है ना, एराब चेक करके शुहदा मुझे पता है एराब या तो उसका मुनसरिफ होगा, गैर मुनसरिफ होगा, मबनी होगा। देखें गैर मुनसरिफ में कहीं अच्छा। कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा? शुहदाउ, सर जी मुझे ये बताइए इस पे एराब कौन सा आएगा? मुझे आपका जवाब भी चाहिए होता है, कंप्लीट जवाब दिया रफा वाला, को फायदा होगा। रफ मुनसरिफ आएगा, गैर मुनसरिफ आएगा कि मबनी आएगा? ये जवाब नहीं मुझे पहले। गैर मुनसिफ। गैर मुनसरिफ क्यों आएगा, वजह बताइए। ये जमा है ना, जमा। ये तो जवाब ही गलत दे रहे हैं ना। हाँ अभी मंजूर साहब से मैंने यही से हमको भी यही कहा, आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ, जवाब देना क्यों आप आएगा, गैर मुनसरिफ क्यों आएगा? कंडीशन देखे ना गैर, आपने ये सिर्फ 4 चीजें देखी, ये 4 अलिफ, क्या आप लोग अलिफ ममदूद, अलिफ ममदूदा। बस तो ये जवाब देना मुझे, इसका जवाब दे प्रॉपर, इसलिए कि अलिफ ममदूदा पे खत्म हो रहा है। अलिफ ममदूदा पे जो अस्मा खत्म होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। तो शुहदा अगर आप नसब बताइए। शुहदा, हालत जर बताइए। शुहदा, क्या शुहदा क्या? शुहदा। जी राशिद साहब मौजूद हैं आप? जी वापस आ गया हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सामने एक लफ्ज लिख रहा हूँ, मरीज। मरीज, मुझे बताइए मरीज मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ। मुनसरिफ है। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर है। वाहिद इस्म की तीनों हालतें बताइए। मरीजुन, मरीजन, मरीजन। मुसन्ना बनाइए। मरीजानी, मरीजैनी, मरीजैनी। अच्छा ये ज़ै नहीं होता, ज़ै आप बोलते हैं तो या तो जा निकल रहा है या जे निकल रहा है, ये अच्छा। दौद है। मरीद, मरीदान, मरीदुन, मरीदैनी, मरीदानी, मरीदैनी। मरीदुन। अच्छा इसका आपको जमा मालूम है? इसकी जमा मैं आपको बताता हूँ, इसकी जमा है ये मर्दा। मरदा। मुझे बताइए मर्दा आपको क्या लग रहा है? मुनसरिफ लग रहा है, गैर मुनसरिफ लग रहा है, मबनी लग रहा है? ये हमें मबनी लग रहा है। मबनी लग रहा है क्योंकि अलिफ मकसूरा पे, तो उसकी तीनों हालतें क्या हो जाएंगी? मर्दा, मर्दा, मरदा, मर्दा। एक जैसे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो जमा मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस तरह से अरब ने कहा आप उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस भेजूंगा, एक कुछ काम करने के लिए भेजूंगा और एक भेजूंगा जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उसके एराब लगाने। उसका वाहिद भी लगा हुआ है, उसका जमा भी बनी हुई है, वाहिद भी लगा हुआ है। ठीक है जी, उसका जमा वाहिद भी लगा हुआ है और जमा भी लगी हुई। अब मैं आपके सामने कुछ इस्म लिखता हूँ और मुझे आप उसके तीनों हालतें बताइएगा। उसका जमा मुकस्सर अगर आपको आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको खुद बता दूं। जी जी सलीम साहब,
जी क्या लग रही है आपको? लफ्ज क्या है सर? ये आपने मुझे बताना ना, मैंने तो अलिफ बा के साथ तजवीज लगाई है, आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? अब्बुन, क्या है ये? हरकत तो मैं नहीं लगाऊंगा ना, हरकत में लगाऊंगा तो बचेगा क्या? आप मुझे बताइए क्या है ये? लफ्ज अदा अलिफ दाल बे। दाल का है? नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। अलिफ अलिफ और बा है, बा के ऊपर तजदीद है, अलिफ और बा है। बा में तजदीद है, क्या है ये? अब 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 बा के ऊपर दा वो है, बाप को कहते हैं जी जी। मुनसरिफ है क्या गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ है। ये तीनों हालतें बताइए वाहिद की। अब्बुन अब्बन अब्बिन। इसकी जमा मालूम है आपको? नहीं आबा, इसकी जमा क्या है? आबा, आबा। इसकी जमा है आबा। इसकी जमा है आबा। क्या इराब आएगा इस पे? ये आबा अलिफ मफदूदा के साथ है तो गैर मुनसरिफ मुनसरिफ रहेगा। ये अगर आपको अलिफ ममदूदा लग रहा है तो इसका मतलब है कि अगर तीन लफ्ज को मैं निकाल दूं तो इसमें अलिफ बच जाएगा। क्या ख्याल है? अगर मैं अलिफ ममदूदा के तीन लफ्ज निकाल दूं तो फिर तो अलिफ ही रह जाएगा ना सर, ऐसे ही है ना? जी सर। तो इसका मतलब ये अलिफ ममदूदा नहीं है ना? इसका मतलब ये अलिफ ममदूदा नहीं है ना? जी तो क्या इराब आएगा इस पे? मुनसरिफ का फिर तीनों इराब करें। करें जल्दी फटाफट करें। अबाउन अबान अबाइन। मुनसरिफ भी कह रहे हैं और पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुनसरिफ होगा तो उस पर तनवीन भी आएगी। और तो तनवीन आएगी तो पढ़े तो सही कम से कम सीधे तरीके से। अबाउन हाँ पढ़े पूरा पूरा ना। अबान अबाइन हाँ बस इतना पढ़े। पहले आपने क्या पढ़ा था? यही कहा था। नहीं कुछ और कहा था सर आपने। चलिए जी मैं एक और लफ्ज देता हूँ आपको, गुलाम। मैंने लफ्ज दिया गुलाम। जी मंजूर साहब, नजीर साहब, गुलाम जी। किसको कहते हैं? गुलाम जो है स्लेव होता है जो। नहीं नहीं नहीं, वो अब्द होता है। अब अरबी जबान, ये उर्दू जबान का गुलाम नहीं है, अरबी जबान का गुलाम है। अच्छा अरबी जबान में गुलाम किसको कहते हैं? बेटे को। बेटे को कहते हैं। आप अपने बेटे को गुलाम कहते हैं कि मेरा गुलाम है? हैं? भाईजान? नौकर को। नौकर को? नहीं नहीं, ये तो उर्दू के गुलाम बता रहे हैं आप मुझे सारे। अरबी में गुलाम कहते हैं नौजवान लड़के को। अच्छा किसको कहते हैं? नौजवान लड़के। लड़के को। नौजवान लड़के को। मुझे बताइए गुलाम मुनसरफ है गैर मुनसरफ है? मुनसरिफ। सिर्फ लग रहा है जी। आप क्यों बता रहे हैं? नजीर साहब से पूछा जा रहा है। जी जी मैंने मुनसरिफ बोला है। ठीक है, तीनों हालतें बताइए वाहिद की और अपना मुसन्ना की। गुलामुन, गुलामन, अलिफ के साथ गुलामिन, और मुसन्ना भी बनाना है। बिल्कुल बनाना है। गुलामानी, गुलामैनी, गुलामैनी। ठीक है, इसकी जमा पता है आपको? मैं आपको लिख रहा हूँ, उसको नोट करें। गिलमान। मुझे बताइए कौन सा इराब आएगा इसका? मुनसरिफ गैर मुनसरिफ मबनी? फटाफट बताइए। मुनसरिफ तनवीन वाला। बताइए तीनों हालतें बताइए।
गीला गीलू नहीं क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी गिलमानुन। गिलमानुन गिलमानन अलिफ के साथ गिलमानिन गिलमानिन। ठीक है जी। अपना रशीद साहब, जी सर। इला, इला किसे कहते हैं? इलाह आलमीन, इलाह अल्लाह को कहते हैं। हैं? अल्लाह को ही इलाह आलमीन। गॉड जिसे टेक्निकल गुफ्तगू ना करे मेरे साथ, हाँ, सीधा साधा आते हो। इला किसे कहते हैं? जिसकी प्रस्तश की जाए। हाँ, तो अल्लाह को तो नहीं कहते इला। ये किसको कहा, किसने कहा आपको कि अल्लाह को इला कहते हैं? इला लोग किसे कहते हैं इलाहुल आलमीन, किस तरह के लोग कहते हैं। देखें लोग क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जी, मैंने आपसे पूछा इला के माना क्या है? जिसकी प्रस्तश की जाए। किसकी परस्तिश की जाए? माबूद। हम्म, तो हम अपने कलमे में कहते हैं कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह को इला नहीं कहते। ठीक। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह को इला नहीं कहते। इला के माना क्या है? माबूद, जिसकी माबूद। परस्तिश की जाए। तो मुझे बताएं इला मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? ये मुनसरिफ है। ठीक है जी। इसकी तीनों हालतें बताएं, वाहिद की, और तीनों हालतें बताएं मुसल्ला की। इलाहुन, इलाहन, इलाहिन। मुसल्ला बनाइए फटाफट। इलाहानी, इलाहैनी, इलाहैनी। जी, और इसकी जमा है आलिहा। अब मुझे बताइए आलिहा जो है ये इसमें कौन सा इराब आएगा? मुनसरिफ। मुनसरिफ। तीनों हालत बताएं फटाफट। आलिहतन, आलिहतुन, आलिहतन, आलिहतिन। जबरदस्त। जमान साहब। जी सर। खाल, खाल किसे कहते हैं? ये आपकी अंकल कोई को बहन है? जी हाँ। आपकी बहन है, तो इतना इंतजार क्यों किया आपने जवाब देने में? जी, आपकी कोई बहन है? जी जी हैं, बिल्कुल 2 बहनें। आपकी बहन के कोई बच्चे हैं? जी हाँ, उन एक बच्चों के बेटा। आप क्या लगते हैं? खाल, उर्दू में क्या लगते हैं? मामू। मामू। पता चल गया। खाल, खाल की तीनों हालत बताइए। खालुन, खालन, खालिन। जी, मुसन्ना बनाइए। खालानी, खालैनी, खालैनी। इसकी जमा है अख्वाल। जी, कौन सा इराब आएगा इस पे? सर जरा आगे से हटेंगे। हट गया। सर 5 हरफी आएगी इस पे। 5 हरफी आएगी। 5 हरफी की क्या कंडीशन है? पहले दोनों पे जबर नहीं इसमें आएगी, वो भी पहले दो पे जबर आ रही है, नहीं आ रही सर। तो फिर ये मुनसरिफ आएगी सर। करें तीनों हालत फटाफट। अखवालुन, अखवालन, अखवालिन। जबरदस्त। मंजूर साहब। जी। अम्मुन, अम्मुन किसे कहते हैं? अंकल को, चाचे को। अंकल तो मामू को भी कहते हैं। क्या ख्याल है? अंग्रेजी में नहीं पूछा था, उर्दू में बताइए। चाचा।
चाचा। तीनों हालतें बताइए। ये अमुन, अमिन, अमन। अमुन अम्मिन कैसे हो गया? फिर अमुन से अम्मिन कैसे हो गया? अम्मन होगा। आप पहले नसब पढ़ते हैं, पहले जर पढ़ते? अमुन, अमन, अमिन। जी। अब मुसन्ना बनाइए। मुस्त अम्मानी, जी। अम्मैने, अम्मैने। अम्मैनी। इसकी जमा है आमाम। आमाम। कौन सी हरकत आएगी? मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मबनी? आमाम, आमाम। ये गैर मुnsरिफ है? आप मुझे बताइए, नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। है आमामुन। मुझे बताइए, इसमें मुंसरिफ का इराब आएगा या गैर मुंसरिफ का आएगा? गैर मुnsरिफ। गैर मुंसरिफ का आएगा। गैर मुंसरिफ की कौन सी कंडीशन में ये फॉल कर रहा है? ये आमामुन अहवाल की तरह। मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूँ, जवाब कुछ और दे। आप सवाल सुन नहीं रहे या सवाल को फॉलो नहीं कर रहे। गैर मुंसरिफ का इराब मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे और किसी से इंटरेस्ट नहीं, तो आपको लफ्ज आते ही नहीं है, मैं आपको बता। ठीक है ना? सिर्फ आपको मैंने इराब का तरीकेकार बता दिया। अब मुझे बताइए, ये आमाम के ऊपर कौन सा इराब आएगा? मुंसरिफ आएगा कि गैर मुंसरिफ आएगा? ये जवाब लिखा हुआ सब आपके सामने। आमामुन, आप ये जवाब दें आमामन। मुझे, मुंसरिफ इराब आएगा कि गैर मुंसरिफ इराब आएगा? गैर मुnsरिफ। गैर मुंसरिफ इराब आएगा। गैर मुंसरिफ इराब क्यों आएगा, उसकी वजह बता दें मुझे। गैर मुंसरिफ की कितनी कंडीशन लिखी हुई है? ये मुnsरिफ होएगा, मुnsरिफ। आपने इस कंडीशन सामने, चार कंडीशन को देख रहे हैं। अगर इस चार कंडीशन में कोई चीज आ रही है तो ठीक है, वरना मुंसरिफ होगा। आप लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? अपनी तरफ से तुक्के क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई? आसान चीज को मुश्किल क्यों कर रहे हैं आप लोग अपने लिए? चार चीजें आपने देखनी है। ये 5 वाला है, 5 वाला। 5 वाले की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ये 5 वाले की क्या कंडीशन है? ये मेरे से पहले आपने पढ़ाया जी। जी बताइए, मुंसरिफ आएगा कि गैर मुंसरिफ आएगा? उस्ताद जी ये उधर थे नहीं जब आपने ये समझाया था, ये उस वक्त लेकिन सामने तो लिखा हुआ है। अगर नहीं थे तो पूछ लेना। देखें अपना मंजूर साहब, जो जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर का एराब आपने डिफाइन करना है। जमा मुकस्सर का एराब 3 तरीकों से आ सकता है। मुंसरिफ यानी तनवीन वाला होगा, गैर मुंसरिफ बगैर तनवीन का होगा, या मबनी होगा। गैर मुंसरिफ होने की 3 कंडीशन है। या तो ऐसा अस्मा हो कि जिसके ऊपर अलिफ ममदूदा दाखिल है। इस पर अलिफ ममदूदा लग रहा है? नहीं। तो इसका मतलब अलिफ ममदूदा की कंडीशन से निकल गया। दूसरी कंडीशन है 5 हरफी होना चाहिए। 5 हरफी है ये? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मंजूर साहब को सिर्फ जवाब देने दे। 5 हरफी है। 5 हरफी की क्या कंडीशन है? 5 हरफी की कंडीशन क्या है? ये गैर मुंसरिफ है। 5 हरफी किस तरह से लिखा हुआ है ये मुझे बताइए। ये कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है आपने। 5 हरफी ऐसे होना चाहिए कि पहले 2 हर्फ के ऊपर फतह हो, फिर अलिफ हो। मुझे बताइए, इस पे पहले 2 हर्फ पर फतह आ रही है? नहीं, इस पे नहीं है। इस कंडीशन में भी नहीं आ सकता ना। हाँ बिल्कुल, ये मुंसरिफ है।
سر یہ تو آپ نے جواب دے دیا، آپ نے طریقہ کار یہ آپ نے ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر آپ کا اسم ان 4 شکلوں میں کہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو منصرف بنا دیں. تینوں حالتیں کریں اس کی فٹافٹ منصرف کریں، حرکت تو بنائیں. امامن امامن امامن. ٹھیک ہے جی، شکریہ. راشد صاحب، عین عین کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. آنکھ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمہ. چشمے کو بھی کہتے ہیں. چشمے کو عین کیوں کہتے ہیں یا آنکھ کو عین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں پانی ہوتا ہے، دونوں میں پانی ہے، اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. آنکھ کے لیے بھی عین استعمال ہوتا ہے، چشمے کے لیے بھی عین استعمال ہوتا ہے. مجھے بتائیے عین منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ سامنے سے تھوڑا سا عین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں منصرف. یہ تو واحد اسم ہے نا فی الحال. تو منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف. مجھے بتائیے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. کون سی والی مؤنث ہے یہ؟ کیسے پتہ چلا یہ مؤنث ہے؟ اس کا شاید میرے سامنے جی سمائی تو مجھے بتائیں نا کس کنڈیشن میں ہے سمائی کی. 2 ہے نا، 2 آنکھیں، نظریں 2 ہوتی ہیں انسان کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہو. بالکل ہاں یاد آ گیا. ٹھیک ہے. اب عین کی تینوں حالتیں بتائیں واحد اسم کی. عینن عینن عینن. جی ماشاء اللہ. اس کا مثنیٰ بنائیے. عینانی عینینی عینین. عینانو نہیں مثنیٰ بنا رہے ہیں نا. ہاں عینانی عینانی عینینا عینینی عینینی عینینی. عینینی. اب اس کی جمع کے بارے میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. اگر اس کی جمع آنکھوں کے لیے آئے گی نا، اس کی جمع اگر آنکھوں کے لیے آئے گی تو وہ ہوگی آیون. اس کی جمع اگر آنکھوں کے لیے آئے گی تو کیا ہوگی؟ آیون. مجھے بتائیں آیون کے اوپر کون سا آئے گا اعراب؟ منصرف غیر منصرف کے مبنی. یہ لکھا ہے آیون ہے. جی اچھا پیش ہے یہ. اوکے جی تنوین لگی سمجھ رہا تھا. آپ نے کیا سوال کیا ہے پلیز؟ اس پہ اعراب کون سا آئے گا؟ اس پہ اعراب کون سا آئے گا؟ منصرف کا آئے گا، غیر منصرف کا آئے گا، مبنی آئے گا؟ جمع ہے نا، یہ عین کی جمع ہے نا آیون. اس پہ اعراب کون سا آئے گا؟ منصرف ہی کا آئے گا. منصرف کا آئے گا. کیوں آئے گا؟ وجہ بتائیے. جی بولے. سوچ رہے ہیں. سوچ رہے ہیں غیر منصرف کے لیے تو سوچنا ہے ہی نہیں، سامنے لکھا ہوا ہے سب کچھ. سوچ کیوں رہے ہیں؟ کیا چیز سوچ رہے ہیں؟ غیر منصرف کا سر جی جمع مکسر کا اعراب 3 طریقوں سے ہوتا ہے. میں بار بار سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یا وہ منصرف ہوگا یا وہ غیر منصرف ہوگا یا مبنی ہوگا. غیر منصرف کے لیے 3 کنڈیشن ہونی چاہیے، مبنی کے لیے 1 کنڈیشن ہونی چاہیے. ان چاروں میں سے اگر کوئی چیز فال نہیں ہو رہی تو منصرف اعراب ہو جائے گا. اس میں کیا سوچنا ہے ڈیئر؟ نہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا منصرف ہی کا ہے، لیکن اس پہ جو دوسرا سوال ہے وہ سیدھا سیدھا بولے اس میں سے کوئی چیز فال نہیں ہو رہی. اچھا نہ الف ممدود آ رہا ہے، نہ یہ 5 حرفی میں آ رہا ہے، نہ 6 حرفی میں آ رہا ہے، نہ الف مقصور آ رہا ہے. سمجھ بات ختم ہو گئی. اس میں سوچنا کیوں تھا بھائی؟ جمع مکسر کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، منصرف غیر منصرف اسما کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. منصرف غیر منصرف اسما کی بات نہیں کر رہا میں. یہ غیر مکسر، یہ جمع مکسر کی بات ہو رہی ہے. جمع مکسر کا اعراب 3 طریقوں سے استعمال ہوگا. جس طرح سے واحد اسم کا اعراب ہوتا ہے، یا وہ منصرف یعنی تنوین والا ہوگا،
یا وہ غیر منصرف بغیر تنوین کا ہوگا یا وہ مبنی ہوگا. کن صورتوں میں غیر منصرف ہو سکتا ہے؟ جب یہ تین کنڈیشن اپلائی ہوں، الف ممدودہ آ جائے یا 5 حرفی ہو یا 6 حرفی ہو. اس میں سے تو کوئی کنڈیشن نہیں پوری نہیں ہو رہی، سوچنا ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کون سا اعراب آئے گا اس پہ؟ اینون اینون اعراب منصرف کا. منصرف کا تینوں حالتیں بتائیں نا مجھے. اینون اینن اینون تو واحد ہے، بہت سی جمع کی بات ہو رہی ہے. اچھا سوری، جمع کی بات کر رہے ہیں، سوری. اینون کہاں اینون؟ کیا ہو گیا؟ یہ عین کی جمع لکھی تو ہے میں نے آپ کے سامنے، آیون. آپ کے سامنے جمع لکھی ہے نا میں نے. یہ پڑھنے میں نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ آ رہی ہے. تو پڑھے نا. اینون اینون ارے اینون کہاں ہے؟ اینون عین یا نون. ایون نہیں سمجھ. ارے اس کو پروناؤنس کریں نا. آیون آیون آیون. ارے بھائی اس کے اوپر تنوین لگائیں گے نا آپ تو کیا بن جائے گا؟ آیون اینون اینون. ارے اللہ کے ولی آپ عین سے الف کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سر وہ میرے خیال یا کے نقطے نظر نہیں آ رہے. آیون آیونن آیونن. راشد صاحب یہ جمع لکھی ہے میں نے، اس کو پڑھنے میں آپ کو کہاں دشواری ہو رہی ہے مجھے بتائیے. دیکھتا ہوں، آپ ہٹیں گے تو پلیز. تو میں نے پہلے بھی لکھا ہوا تھا. کیا مشکل آ رہی ہے مجھے بتائیے. نہیں، آپ اس وقت 2 نقطے نہیں نظر آئے تھے بالکل. چلیں اب مجھے آپ پڑھ لیں. آیون آیونن پڑھیں، تینوں حالتیں پڑھیں. آیونن آیونن آیونن. نہیں سمجھ. تینوں حالتیں پڑھیں نا. رفع نصب جر پڑھیں نا، کیا ہو گیا؟ 2 پیش لگائیں، 2 زبر لگائیں، 2 زیر لگائیں، پڑھیں. آیونن آیونن آیونن. ہاں بس اس میں پرابلم کیا تھا؟ تو عین کی 2 جمع آتی ہیں، ایک جمع آنکھوں کے لیے آتی ہے، ایک چشمے کے لیے آتی ہے. جو چشمے کے لیے جمع آتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. عیون یہ چشمے کے لیے آتی ہے. مجھے بتائیں عیون کے اوپر کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف غیر منصرف کے مبنی کا؟ جی راشد صاحب، عیون پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف کا، غیر منصرف کا کہ مبنی کا؟ منصرف. کیوں؟ وجہ؟ ان تینوں، ان باقی اس میں غیر منصرف اور اس میں نہیں، کیٹیگری میں نہیں آتا. تو لگائیں تینوں حرکتیں پڑھیں. ایونن عیون کہاں ہے؟ عیون. عیونن عیونن عیونن. جی عیون عیونن عیونن. پھر نقطے نظر نہیں آ رہے انور، بالکل نہیں نظر آ رہے. اس لیے کنفیوز تو ویسے پریشان تو ہمیں آج، لیکن یہ کہ ہاں اب نظر آئیں گے. چلے میں اس کو دیکھوں. ہاں نہیں اب بالکل صحیح. آپ کے نیٹ کا بھی تھوڑا شاید ایشو ہے. نہیں وہ تو آج بہت ہے. اچھا جی، 4-5 منٹ. جمع مکسر کا کوئی قانون نہیں ہے، جمع مکسر کا کوئی میتھڈ نہیں ہے. جمع مکسر کا صرف اعراب کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ جمع مکسر کا اعراب 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. یا تو اس کو تنوین یعنی منصرف ہوگا، یا غیر منصرف ہوگا جس میں تنوین نہیں آتی، حالت زر قبول نہیں کرتا، یا وہ مبنی ہوتا ہے. غیر منصرف کب ہوتا ہے؟ غیر منصرف کے لیے 3 کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن ہوگی تو غیر منصرف کا اعراب لگ جائے گا. یا ایسا اسم ہو جو الف ممدودہ پہ ختم ہو، یا ایسا اسم ہو جو 5 حرف پہ مشتمل ہو، لیکن ایسے 5 حرف ہو جس کے پہلے 2 حرف پہ فتح ہو، پھر الف ہو، اس کے بعد 2 حرف. یا ایسا 6 حرفی اسم ہو جس کے پہلے 2 پہ فتح، پھر الف، اس کے بعد جو 3 حرف ہو اس میں سے بیچ والا حرف ہے وہ لازماً ساکن ہے. اور مبنی کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر الف مقصود ہو. میں آپ کو 2 ایکسرسائز بھیجوں گا. ایک ایکسرسائز میں واحد اسم ہے، اس کے ساتھ اس کا جمع مکسر بنا ہوا ہے، آپ نے صرف اس کے اعراب کرنے، صرف اپنے اعراب کرنے اور کچھ نہیں کرنا، تاکہ آپ کے پاس ایک جمع مکسر کی لسٹنگ بھی آ جائے. اور ایک دوسری ایکسرسائز بھیجوں گا، اس کے اندر میں نے مختلف کلمے لکھے، کچھ واحد ہیں، جس کا واحد ہے اس کا آپ نے جمع بنانا،
جس کا جمع ہے اس کا آپ نے واحد بنانا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. جس کا واحد ہے اس کا آپ نے جمع بنانا ہے, جس کا جمع ہے اس کا آپ نے واحد بنانا ہے. یہ 2 میں ایکسرسائز دوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم آخری چیز رہ گئی وسعت, اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے اسم کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو پھر انشاءاللہ ہم جملوں میں اور دوسری چیزوں میں جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.